ایک بہت ہی خوبصورت کوٹ جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، بہت ہی سبق آموز ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے آپ کی ناقدری ہو یا اپنی ناقدری پر آپ کڑے نہیں، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے، اور درجات اوپر متعین کیے جاتے ہیں، انسان نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ساری الجھنیں اور مسائل اسی وقت دور ہوں گے جب ہم اس الجھنوں اور مسائل میں ڈالنے والے کی طرف رجوع کریں گے۔ لوگوں کے رویوں میں نہ الجھیں، بلکہ اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں، اللہ پر توکل کریں۔ میں امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا، تو اس کا جو امام غزالی کے ساتھ اس شخص نے آ کے جو سارا مکالمہ دہرایا ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اس نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے ان کو بتایا کہ استغفار پڑھو۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں آپ کو مسئلے پہ مسئلہ بتا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفار پڑھیں۔ پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے دوسرا مسئلہ بتایا، آپ نے اس کو بھی استغفار کے لیے کہہ دیا۔ پھر تیسرا بندہ آیا، آپ نے اس کو بھی استغفار کے لیے کہہ دیا۔ بعد میں پاس بیٹھا ہوا جو ایک انسان تھا نا، بندہ تھا، اس نے پوچھا کہ ہر بندہ جو آ رہا ہے آپ اس کو استغفار ہی بتا رہی ہیں، جبکہ سب کے مسئلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سب کو علیحدہ سے وظیفہ دیا جاتا۔ امام غزالی کہتے ہیں تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ استغفار کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق بھی دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھیتی بھی دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش برسائے گا، بغات دے گا۔ ہر مسئلے کا حل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استغفار میں رکھ دیا۔ اس لیے میں نے سب کو استغفار کہہ دیا کہ استغفار کا ورد کرو، استغفار پڑھو، تو تمہارے ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ لوگ دکھ دیں گے، یہ نہیں کہ نہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، دنیا کے بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو دکھ دیا گیا تو ہماری کیا اوقات ہے؟ کون ہے سب سے سچا انسان دنیا کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین شخصیت۔ میں اور آپ، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے اور پرائے بھی دکھ دیں گے۔ دکھ نبیوں کی میراث ہے، اس پہ غمگین نہ ہوا کرے، دکھ نہ کیا کرے، اس پہ شکوہ نہ کیا کرے۔ اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی نا تو نبیوں کو کبھی بھی نہ آتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی مشکل سے گزرا، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ مشکل، یہ غم، یہ تکلیف آتی ہے۔ ہم انسان ہیں نا، جب ہم میں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کفارے کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس مشکل میں، اس پریشانی میں ڈال کر ہمیں دنیا میں ہی پاک وہ کر دیتا ہے۔ یہ شخص قیامت والے دن کلین، کہتے ہیں نا، وہ سلیٹ کی طرح ہوگا، کلین پیپر کی طرح ہوگا، کوئی اس کے اوپر لائن نہیں ہوگی، صاف ستھرا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے، ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا، تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا لیکن صبر کیا۔ اللہ کے فضل سے قیامت والے دن ان کے اعمال میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کو بشارت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فرشتے تمہیں سلوٹ کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سلام پیش کریں گے۔ اور قرآن پاک میں صبر کا لفظ جو ہے تقریباً 100 بار دہرایا گیا ہے، 100 دفعہ آیا ہے۔ اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی جو بتائی گئی ہے نا، وہ صبر ہی ہے، کہ وہ غم پر صبر کرتے ہیں، لوگوں کے برے رویوں پہ صبر کرتے ہیں، تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، لڑائیوں میں صبر کرتے ہیں، بلا وجہ جھگڑوں میں نہیں پڑتے، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔
عمر بن عاص سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے قریب غلبہ پا جائیں گے۔ عمر بن عاص مسکرائے اور کہا کہ مجھے سمجھ ہے کہ وہ پا جائیں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے میں نے ان پر حکومت کی ہے اور میں تم کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، آپ بھی ان کو پلیز لکھ لیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ان چیزوں کا پتہ چلے تو وہ اپنے آپ کو اور بہتر انسان بنانے کی کوشش کر سکیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ غلبہ پا جائیں گے، ان کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں۔ 5 باتیں انہوں نے گنوائی۔ پہلی بات انہوں نے کہا جب ان پر مشکل آتی ہے تو وہ ایک دم گھبراتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، مشکل آئی کیوں؟ وہ قسمت کو کوستے نہیں ہیں کہ ہائے یہ کیوں ہوا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد، بلکہ مشکل آئی، گھبرائی، اس کے بعد بیٹھے، سوچا کہ مشکل کیوں آئی، اس کی وجہ کیا تھی، میری وجہ سے تو نہیں آئی، مجھ سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی۔ وہ سب سے پہلے اپنے گرے بار میں جھانکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ کہیں دوست تو غلط نہیں بنایا، کہیں غلط محفل میں تو نہیں بیٹھ رہا، کہیں میں نے زندگی میں غلط رازدان تو نہیں بنا لیے۔ یہ ساری چیزوں پہ وہ پونڈر آن کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، رادتاً دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا جب ٹھوکر پڑتی ہے تو وہ بہت جلد ریکور کر لیتے ہیں، مطلب کہ وہ سوچتا ہے کہ کیوں ٹھوکر لگی۔ مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ سوچے گا کہ کیوں فیل ہوا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا بلکہ بار بار کوشش کرے گا یہاں تک کہ وہ کامیابی حاصل کر لے، وہ ریکور کر لے اپنے آپ کو۔ تیسری بات جو انہوں نے بتائی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بیوقوفوں کی طرح کھڑے وہاں پہ نہیں رہتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں اور دوبارہ الرٹ ہو کے اٹیک کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خیر کے بہت کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور 5ویں بات کہ یہ ناانصافی کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے، اور آج بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ قوم ان 5 کوالٹیز کی بنیاد پر غالب ہو جائے گی۔ اگر یہی 5 کوالٹیز میرے اندر اور آپ کے اندر آ جائیں تو ہم دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں، دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں ان 5 کوالٹیز پر عبور حاصل کرنا ہے جو عمر بن عاص نے ایک صحابی کو بتائی۔ تو کرنا کیا ہے؟ ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بہترین اوقات میں ان کوالٹیز کو اپنے اندر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ان 10 دنوں میں کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کوالٹیز جو ہے ساری زندگی کے لیے ہمارے اندر ڈال دے تاکہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکیں، دوسروں کو فائدہ دینے والے بن سکیں۔ اپنے رویوں پہ ہم خود اپنی جو ہے اپنے آپ کو انالائز کر سکیں، نہ کہ دوسروں کے رویوں کی وجہ سے ہم ہر وقت کڑتے رہیں، ہم ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے رہیں، ہر وقت انسانی رویوں میں الجھتے رہیں، بلکہ ہمیں ہر معاملے کو اللہ کی طرف لٹانا ہے۔ اللہ ہی ان معاملات کو درست کرے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔